خیبر یہودیوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم رعایا بن کے رہیں گے، ٹیکس دیتے رہیں گے، جزیہ دیتے رہیں گے۔ طے پا گیا جب پیداوار ہوگی اتنا حصہ تمہارا، اتنا حصہ مسلمانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وفد نہیں ایک آدمی کو بھیجا جاؤ وزن کروا کے اپنا حصہ لے آؤ اور ان کا حصہ ان کو دے دو۔ وہ صحابی گئے، یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، اس صحابی سے کہا یہ ہمارے پاس زیور ہے، یہ لے لو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ تمہارا، ہمارا حصہ بڑھا دو، پیداوار میں ہمارا حصہ زیادہ کر دو۔ اس نے کہا یہ تو تمہاری عورتوں کا زیور ہے، پوری دنیا کا خزانہ میرے پاس رکھ دو، میں ایک دانہ تب بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ یہودیوں نے مسلمان کی یہ بات سن کر کیا کہا؟ تمہارا یہ سچ اور یہ عدل ہے جس نے تمہیں یہ شان دی ہے، اگر یہ تم سے چھن جائے گا پھر تمہاری یہ بات نہیں رہے گی۔ آج جو ہم حالات کا سامنا کر رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، ہر ادارے کی، ہر فرد کی کرپشن کرپشن کرپشن، انگلش کا لفظ ہے کرپشن، بگاڑ کو کہتے ہیں، بدعنوانی، خرابی، بگاڑ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، فرمایا میں تمہیں اگر یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تیار ہے وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے، اگر میں یہ کہوں مانو گے؟ سب نے کیا کہا؟ بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹ اونچی نہیں بولتے، آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اندازہ کر لو جب میں مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ وہ دشمن ہو کر نبی کو صادق اور امین کہتے تھے کیونکہ ان کو اپنا حال معلوم تھا، ہمارا کیا حال ہے۔ اسی معاشرے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے تھے۔ سارے مسلمان مثال تھے، آج برائی میں مسلمان مثال بن گئے، خرابی میں بن گئے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ہم لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، دکانوں کے، کمپنیوں کے نام رکھتے ہیں مبارک، نبی کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ، مدینہ اسٹور، محمدی اسٹور، غوثیہ کالونی، غوثیہ اسٹور، اس طرح کے نام رکھتے ہیں، اور چیزیں کیا بیچ رہے ہیں؟ ملاوٹ والی، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ جواب دیجئے۔ سب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر ہم سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم سدھرنا چاہیں کون روکتا ہے ہمیں؟ مگر ہم نہیں پرواہ کرتے، نہیں معلوم ہمیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں بندش ہو گئی جی، جب تک منافع ہوتا رہا نہیں بولتے، کبھی کسی نے آ کے نہیں کہا کہ میرا لاکھوں کا منافع ہوا، نہیں، 10 روپے کا نقصان 100 مرتبہ بیان کرے گا، لاکھوں کا منافع 1 مرتبہ بھی نہیں بیان کرتا۔ سوچو، میں بول رہا ہوں، یہ ہتھوڑے مارنے والی بات ہے، ہیمرنگ کرتے رہو، شاید کسی پہ اثر ہو جائے۔ شکر کرو یہ آوازیں آ رہی ہیں،
پوری کوشش ہے کہ یہ آوازیں بند کر دیں. کوئی نہ ڈرائے، ارے کوئی اجازت ہو جی، میرا جسم میری مرضی، میں جانوں میرا رب جانے، کوئی نہ بولے. اسلام ایسا دین، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں ہیں. یہ جو موم بتی مافیا لبرل کہلانے والے، لبرل کا مطلب آزاد، یہ صرف اپنے مطلب کی باتیں کریں گے، باقی میں نہیں آزادی کہیں گے. ان کی جگہ پر کوئی آئے کچھ کرے، وہاں کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر وہ پورے اپنا کریں گے حساب کتاب. جو دین کی باتیں ان کو ناپسند ہے، وہاں ان کو آزادی یاد آتی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں، چھوٹا سا طبقہ، مگر ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. نہ چیف جسٹس صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، نہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے، نہ اور کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جس کو چاہیں کہیں، ان کو کوئی کہے تو فوراً ان کی مرضی کے خلاف بات نہ. تم دوسروں کی مرضی کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں حق ہے تو دوسروں کو بھی حق ہے. لیکن وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک صاحب اسی طرح کے آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے جی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ، جو کوئی کہنا چاہے. میں نے کہا اپنے بچے کو اجازت دیجئے وہ آپ کو گالیاں دے، آزادی ہونی چاہیے. وہ آپ کو جس لفظ سے پکارنا چاہے پکارے، جو کہنا چاہے کہے، گالی دے، آپ کے ساتھ جو بھی بد کلامی اس کو اجازت دیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے، جواب نہیں دیا انہوں نے. کیونکہ اس کا کیا جواب دیتے وہ؟ سوچیں، غور کریں. یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ دین کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، جو کچھ آپ نے فرمایا، آپ کے سامنے ہوا یا آپ نے کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث لکھی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کے سامنے لکھتے تھے. بخاری اور مسلم میں اس کی حدیثیں شامل، اس کا نام الصحیفۃ الصادقہ، حضور کے سامنے لکھی گئی. بعد میں مدون مرتب کرنے والے کہتے ہیں جی امام بخاری کا درجہ سب سے زیادہ، اور یہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. کتنی؟ مگر بخاری شریف میں 7,000 حدیثیں ہیں، 7,000 اور کچھ، اور ان میں بھی مکررات، یعنی ایک حدیث 2-3 مرتبہ بھی آئی ہے، زیادہ مرتبہ. مثلا اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ایک باب میں لکھا، اسی حدیث سے اور بھی بات ثابت ہوتی ہے، اس کو دوسری بار لکھا. ویسے نکالی جائیں تو تقریباً 2500 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں. لاکھوں یاد ہیں اور لکھی صرف اتنی ہے. مسلم شریف دوسری کتاب امام مسلم نے ترتیب دی، اس میں زیادہ تعداد ہے، 10,000 کتنی ہے. سب سے زیادہ مسند احمد میں ہے 40,000. امام بخاری شرطیں سخت رکھی ہیں. حدیث کس نے کس سے سنی ہے،
یہ اسماء الرجال کا ایک فن ایجاد ہوا، سوائے مسلمانوں کے کہیں نہیں ہے۔ کس نے کس سے سنی، اس سے کس نے سنی، اس سے کس نے سنی، یہ جتنے افراد ہیں ان کی زندگی کا حال سامنے لاؤ، ان میں سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اگر پتہ لگ جائے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس کی وہ روایت لی جاتی، اس کا درجہ کمزور ہو جاتا۔ پھر اہتمام تھا حدیث کو لکھنے کا، وہ کتنا ادب کرتے تھے، ان کی شرطیں سخت تھی، حالانکہ یاد بہت ساری ہیں، لکھی بہت کم ہے۔ اور آج سوشل میڈیا پہ کاروبار ہو گیا، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے لکھ رہے ہیں لوگ، اور شرماتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی میرا نام لگا کے کہہ رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ ہم تو حدیث شریف کا ادب جانتے ہی نہیں۔ نبی کے فرمان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے لب اس وقت ہلتے ہیں جب میری وحی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی کہ اتنا اہتمام ہے اس دین میں کہ جھوٹ بولنے والے سے روایت نہیں لی جا رہی ہے۔ جس نبی کے اقوال، جس نبی کے ارشادات اور افعال کے لیے اتنی شرائط ہیں، اس نبی کے لیے کوئی درجے، کوئی آداب نہیں ہونے چاہیے کیا؟ اپنے جیسا کہنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ میں نے بات آپ کو یہی بتانی ہے کہ مسلمان جھوٹا، پھر کہیے گا، نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ بولے وہ اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے، وہ معاشرے کو بگاڑتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک بات، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں، بیہودہ کے لیے آپ کوئی اور لفظ کہتے ہیں تو وہ لے لیجئے، تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ ہم جو منع کرتے ہیں آپ کو بد عقیدہ لوگوں سے دور رہنے کے لیے، کہتے ہیں جی بار بار آپ کو منع کرتے ہیں، نہیں جانا، ان کا وعظ نہیں سننا، یا بد مذہب لوگوں کے میلے ٹھیلے، ان کے تہوار وغیرہ میں نہیں جانا، کیونکہ یہ تمام چیزیں زور میں آتی ہیں، زور میں۔ اللہ کے خلاف ہیں وہ باتیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نبی کے خلاف ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم سرکاری سطح پر منائیں گے، تو یہ کھلم کھلا دین کی مخالفت نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے جنگ ہے یہ۔ رازق کون ہے؟ محبت سے کہیے، اللہ جل جلالہ۔ ایمان اللہ پر نہیں رہا نا، ہمیں حرام چیز دوا کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
کیونکہ جو حرام ہے اس میں برکت یا فائدہ ہو سکتا نہیں۔ حرام کو، پلید کو یہ کہنا کہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اور ہم کریں تو بتائیے پھر ہم نے رب پہ بھروسہ کیا؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ہم نے تو کہا نہیں یہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، غلط چیز۔ کچھ سچی تدبیر، اچھی تدبیر، جائز تدبیر نہیں، غلط۔ اور پھر کہیں کہ نہیں فائدہ ہو جائے۔ ایک آدمی سود لے اور کہے برکت ہو جائے، چوری کرے اور کہے برکت ہو جائے، بتہ لے اور کہے برکت ہو جائے، رشوت لے اور کہے برکت ہو جائے۔ عجیب بات ہے۔ بری مجلس میں نہیں جانا، کسی ایسے شخص کی کتاب نہیں پڑھنی۔ مولانا صاحب پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہاں وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا جواب ہوتا ہے۔ جانیں گے کیسے؟ سنو، سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات تھی، تورات تحریف شدہ، لیکن تورات تھی۔ جہاں جہاں بدلا تھا یہودیوں نے بدل دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا یہ جی تورات ہے، میرے نبی کو جلال آ گیا، ان کے ہاتھ سے کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی۔ فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ فاروق اعظم جیسی ہستی کو حضور نے روک دیا، اور ہم کہیں نہیں جی پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ کوئی عالم دین ہے، کسی سے کوئی خاص بات اس کو پڑھائی جا رہی ہے تقابل کے بارے میں، وہ کسی مرحلے پہ جا کے عام آدمی پڑھنے لگ جائے گا، ذرا سا ذہن بہکا گیا، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو جھوٹوں کی، غلط لوگوں کی مجلس سے بھی دور رہنا، ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی، ان کے ساتھ جانا آنا۔ وہ کہتے ہیں نا جی چلو گشت پہ چلو، ادھر چلو، جانا